ہاں جی، تو شروع کیا جائے ڈائریکٹ؟ جی شروع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس باوقار پروگرام میں شریک ہونے والے جملہ سامعین اور سامعات، حاضرین اور حاضرات، مشارکین اور مشارکات، دور اور قریب سے، کاخ اور قصور سے ہمیں سن رہے جملہ سامعین اور سامعات، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور سب سے پہلے معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر آپ کے حضور حاضر نہ ہو سکا. اس کے لیے مجھے شدید احساس بھی ہے اور بشدت تمام آپ حضرات کے حضور معذرت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. والعذر عند کرام الناس مقبول. معزز حاضرین گرامی، ابھی بھی میری آواز گرفتہ ہے، لیکن شیخ نصیر رونیار سلفی حفظہ اللہ کے شدید اصرار کی بنیاد پر میں بہرحال آج حاضر ہو گیا. پتہ نہیں کہاں اور کس وقت میرا گلا ساتھ چھوڑ دے اور مجھے روک دے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لہٰذا اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو میں ابھی سے وقت سے پہلے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے مسلسل اعلانات کے ذریعے یہ ملاحظہ فرما لیا ہے اور ابھی محترم ناظم اجلاس کی زبانی آپ نے سماعت بھی کر لیا ہے کہ آج کے اس بیان کا عنوان محاسبہ نفس اور نیا سال. اگر ہم دیکھنے جائیں تو یہ 4 عناصر پر مشتمل ایک بیان ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ میں جن احوال سے ابھی گزر رہا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی صورتحال اور پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے تحت something better is than nothing کے بمصداق کچھ ضروری پوائنٹ اور نقاط کی روشنی میں اس حوالے سے گزارش ہے
اور کچھ وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے حق بات کہنے، سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ محاسبہ نفس اور نیا سال۔ نیا سال پر مجھے بہت کچھ نہیں کہنا ہے اور کہنے کی گنجائش بھی نہیں بچتی ہے۔ ہر سال نیا سال آتا ہے، 12 مہینے ختم ہوتے ہیں، پھر ایک نیا سال آ جاتا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے جناب کہ عیسوی نیا سال آتا ہے اور ہجری بھی نیا سال آتا ہے، اور اس مناسبت سے یا ان دونوں مناسبتوں سے لوگ عجیب عجیب خرافات اور عجیب عجیب اوہام اور عجیب قسم کی باتیں اور بے بنیاد اور لاساس چیزیں اور امور انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ نیا سال اور محاسبہ نفس کیوں؟ نئے سال ہی میں محاسبہ نفس کیوں؟ چاہے وہ ہجری ہو، چاہے وہ عیسوی سال ہو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہی کیوں ہے؟ من حیث مسلمان ہونے کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہمیشہ ہمارے پیش نگاہ رہتا ہے، جو سورہ حشر میں ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ خطاب کس کو کیا گیا ہے؟ مومنوں کو۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اہل اسلام سے، اہل ایمان سے۔ اور یہ گفتگو کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت کے ساتھ متعین اور مقرر اور محدد نہیں ہے، ہر وقت کے لیے، ہم آدم کے لیے، اور دن اور رات کے کسی بھی پہر کے لیے اور کسی بھی گھڑی کے لیے یہ خطاب اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور یقینی طور پر جاننا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ مجھے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جائے فرع لہا سمعک، تو انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی عنایت کے ساتھ اور پوری ہماتن دہی کے ساتھ اسے سنو، کیونکہ یا تو تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی بہت بڑی خطرناکی سے تمہیں روکا جا رہا ہوگا، تم کو وارننگ دی جا رہی ہوگی اور تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہوگا۔ خطاب مومنوں سے ہے، اہل ایمان سے ہے، اور پھر خطاب کا جو اسلوب ہے اور سب سے پہلے جس چیز کو لایا گیا ہے اور جس جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے اس کو تو ذرا دیکھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کسی بھی مہینے، کسی بھی سال، کسی بھی ساعت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی پہر اور کسی بھی ٹائم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر
وقت کے لیے تقویٰ ہے، ہر جگہ کے لیے تقویٰ ہے، ہر مقام کے لیے تقویٰ ہے، ہر شخص کے لیے تقویٰ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو کبیر ہو، وزیر ہو صغیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور باقاعدہ اس کا آرڈر اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اتقوا اللہ، اور خطاب مومنوں کو کر کے، ہم کو اور آپ کو، اہل ایمان کو، اہل قرآن کو، اہل اسلام کو، اہل توحید کو، اہل شریعت کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے ہمارے آج کے اس پروگرام کا یا آج کے اس خطاب کے عنوان کا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، اور ہر نفس کو یہ غور کرنا چاہیے، اور ہر نفس کو اس بات پر سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، آج میں پڑھ رہا تھا محاسبہ نفس کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے۔ حساب و کتاب ہونا ہے نا، حساب کتاب ہونا ہے، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، آپ سے لیا جائے گا، سارے بندوں سے لیا جائے گا، سارے لوگوں سے لیا جائے گا، سارے مسلمانوں سے لیا جائے گا، اہل ایمان سے، اہل کفر سے، سب سے لیا جائے گا۔ تو فرمایا حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے ہم رکتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یہ محاسبہ ہے کیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ 4 عناصر پر ہمارا یہ بیان آج مشتمل ہے، ایک ہے محاسبہ، دوسرا ہے نفس، تیسرا ہے نیا، اور چوتھا ہے سال۔ نیا سال کے تعلق سے بہت زیادہ گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، چند سطروں کے حوالے سے یا چند کلمات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ محاسبہ نفس کے حوالے سے، اور میں مکرر کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے، ہم اس کے مکلف ہیں، باقاعدہ پابند عمل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے نا، کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، یعنی امر وجوب کے لیے ہے، یہ اختیار کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ محاسبہ کیا چیز ہے؟ امام ماوردی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تعریف کی ہے اس کی، اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محاسبہ یہ ہے ان یتصفح فی لیلہ ما صدر من افعال نہاری، دن میں جو ہوا ہے رات میں اس کی ورگردانی کرے، جو کچھ دن میں ہوا ہے، جو کچھ دن میں کیا گیا ہے، دن کے اجالے میں جو انجام دیا گیا ہے، دن کی گھڑیوں میں جو کچھ کیا گیا ہے، رات جب آئے تو انسان ان اعمال کی ورگردانی کرے۔ کمپنی کو دیکھتے ہوں گے آپ، بڑے بڑے جامعات میں، بڑے بڑے اداروں میں، اور بڑی بڑی جگہوں پر، بڑی تنظیموں میں یہ ہوتا ہے، دن میں کیا ہوا، کتنا ہوا، کیا کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، کیا خلل رہا، کیا کمی رہی، کیا بیشی رہی، کیا نقص رہا، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ ہر رات ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سنائی، ان یتصفح فی لیلہ ما صدر من افعال نہاری، دن کے افعال میں جو کچھ ہوا ہے رات میں اس کا تصفح کیا جائے، ان پیجز کو الٹایا جائے، ان صفحات کی ورگردانی کی جائے۔
کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں ہوا، کیا کمی رہ گئی، کیا خلل رہ گیا، کیا بیشی ہوا، کیا اضافہ ہم نے کر دیا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے تو جو تعریف کی ہے وہ غضبناک ہے۔ محاسبہ کی، فرمایا التمیز ما له وما علیہ فیستصحب ما له ویؤدی ما علیہ۔ ما له وما علیہ پر امتیاز اور تفریق کی جائے، کیا چیز اس کے لیے ہے کیا چیز اس کے خلاف ہے، اس میں تفریق کیا جائے، امتیاز کیا جائے، تو یہ ہے محاسبہ نفس، یا یہ ہے محاسبہ۔ اور اس کا باقاعدہ آرڈر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اسی لیے جیسا کہ میں نے کہا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ابی الدنیا وغیرہ نے بہت سارے لوگوں نے مثلا صحیح اس کو نقل کیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا فإن اليوم حساب فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ یہ ہے محاسبہ نفس، ہر دن کا معاملہ ہے یہ۔ 1426 آئے تب یہ کیا جائے نہیں، 27 آئے گا تب کریں گے نہیں، 1447 چل رہا ہے 1448 آئے گا تب کریں گے نہیں، یہ ہر دن کا معاملہ ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو جائے، اور اپنے عمل کو وزن کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال وزن کیے جائیں۔ ہمارے اعمال وزن ہوں گے نا، قیامت کے دن تولا جائے گا ہمارے عملوں کو، تو فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہارے عملوں کو تول لیا جائے، اپنے آپ کا وزن کر لو ابھی، کیونکہ آج عمل ہے، حساب کتاب آج نہیں ہے۔ جو چاہے کر لو، خیر کرو شر کرو، اچھا کرو برا کرو، نیکی کرو بدی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا کل، جس دن حساب ہوگا اور عمل کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہاں خواہش بھی کرے گا کوئی لعلی ارجع عمل صالحا، تو فرمایا اللہ نے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ تمنا ہوگی، دیکھیں گے بھئی یہ ہمارے میزان اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ تو کرنا چاہیے، تو کہا جائے کاش میں لوٹ جاتا، لوٹنے کی اجازت دے دے مولا، میں کچھ کر لوں، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، لوٹا دیجئے مولا مجھے، کچھ کر لوں گا، یہاں تو اب کچھ ہے نہیں میرے پاس۔ تو کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، اب نہیں ہو سکتا کچھ، واپسی ناممکن ہے، ناگزیر ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے عملوں کو تولا جائے گا، میزان پہ رکھا جائے گا، اور ہم دیکھیں گے، ہمارے سامنے وزن کیا جائے گا، ان خیرا فخیر وان شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ تو یہ ہے محاسبہ، اور ہر دن کے لیے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس دن ہوئی جس دن میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ 1425 چلا گیا نا، آج 1426 کی 10 تاریخ ہے۔ 1425 میں ہم نے کیا کیا؟ خیر کیا، شر کیا، اچھائی انجام دیا، برائی کیا، سب اپنے میزان کے ساتھ وہ خزانے میں ڈال کر وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہے۔
تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا، نہیں کچھ کر سکا میں. شرمندہ آدمی کو ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ محاسبہ نفس ہے اور محاسبہ نفس ہمہ وقت ہونا چاہیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محاسبہ نفس کب؟ محاسبہ نفس کب؟ تو اس کا تعلق محاسبہ نفس عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد بھی. کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کیا کر رہا ہے بندہ، کیا کرنے جا رہا ہے اور کیوں کرنے جا رہا ہے اور کیسے کرنے جا رہا ہے. کرنے کے دوران بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور کرنے کے بعد بھی محاسبہ ہونا چاہیے. اگر ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، پھسلاوے میں آ گیا، شیطان نے اس قدر ورغلایا اس کو کہ اس نے کر ڈالا، پھر محاسبہ ہونا چاہیے. یا اگر اس نے اچھا کیا تو ہی محاسبہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، محاسبہ نفس کیوں محاسبہ نفس کریں ہم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محاسبہ نفس ہم اس لیے کریں تاکہ ہمیں اپنے گناہوں پر ہماری نظر ہو. ہم جب محاسبہ کریں گے اپنے نفس کا، نیکیاں بھی ہمارے سامنے ہوں گی، برائیاں بھی ہمارے سامنے ہوں گی، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ برائیاں زیادہ ہیں اور ہمارا پلڑا برائیوں کا بھاری ہو رہا ہے، تو یہ نظر روکتی ہے، یہ محاسبہ روکتا ہے کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. نمبر 2، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہے بندوں کے اوپر، محاسبہ نفس سے اس پر بھی نظر ہوتی ہے. اور نمبر 3 اور سب سے اہم، اور یہ حق اصل میں محک ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے، چاہے وہ اپنے نفس کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہو. اور وہ یہ ہے کہ محاسبہ نفس سے اصلاح نفس ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نفس وما سواها فألهمها فجور قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها، اصلاح نفس جس نے کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، وہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا. تو اس کا ایک فائدہ محاسبہ نفس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے. چند نقاط اور چند وہ بنیادی وجوہات و امور جس کی بنیاد پر محاسبہ نفس کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، اخلاص. بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو لیے چل رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے مفید آ جائیں اور نئے انداز سے آ جائیں. محاسبہ نفس، اپنے اخلاص اللہ رب العالمین کے لیے. کوئی بھی عمل ظاہر سے بات اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ رب العالمین سے قربت. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر محاسبہ نفس کیا جا سکتا ہے. بندہ قریب ہو اللہ رب العالمین سے، عبادات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، حسن ظن کے ذریعے، صبر کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، اور خواہشات نفس کی تکمیل کی مخالفت کرتے ہوئے. اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے، اور جتنا چاہیں آپ عرض کر لیں، اور جتنی چاہیں اس پر تقریر کر دیں آپ، اور جتنا آپ چاہیں سمجھا لیں اور سمجھ لیں. اللہ رب العالمین کہ آپ اگر قربت چاہتے ہیں، نزدیکی چاہتے ہیں، تو آپ کو عبادات بجا لانا ہوگا. ایک بندہ قرب عبادات کے ذریعے
اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے. ما زال عبدی یتقرب بی النوافل حتی احبہ. بندہ عمل نفلی نمازیں نفلی عبادات کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں. اسی طرح سے دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب بندہ حاصل کرتا ہے. اب بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا آج کے اس دور میں، خاص کر کے جبکہ سوشل میڈیا نے ہمارے قلب و ضمیر پر قبضہ جما لیا ہے. دعاؤں کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نہ سجدوں میں دعا، نمازوں کے بعد دعا، نہ عام طور پر خلوتوں میں دعا، خالی اوقات میں دعا، نہ اذان و اقامت کے درمیان دعا. دعاؤں سے تو ایسے لوگ بھاگ رہے ہیں، اللہ المستعان. حالانکہ دعا اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین سے اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو غصہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے اگر کوئی سوال نہیں کرتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. ہم سے مانگتا کیوں نہیں ہے تو؟ اور وہ بخاری اور مسلم کی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ متواتر حدیث ہے. 28 صحابہ کرام سے تقریباً یہ حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلہ، ہر رات میرا رب نزول فرماتا ہے. اور اس میں ایک چیز ہے کہ حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں. ہر رات یہ منادی ہوتی ہے، ہر رات یہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ دعا کرو، ہم تمہاری دعا قبول کریں. ہے کوئی دعا کرنے والا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ ہوئے منزل ہی نہیں. اور پھر بات آتی ہے استغفار کی. استغفار کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی جاتی ہے اور کیا جانا چاہیے. سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، استغفار ہو. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. کتنے فوائد ہیں استغفار کے. بارشیں اللہ نازل فرماتا ہے، مغفرتیں فرماتا ہے، روزیاں دیتا ہے، مال اولاد سے نوازتا ہے، فقر و فاقہ دور کرتا ہے، ہم غم رنج علم سب دور ہوتا ہے اس سے، استغفار سے. بہرحال تو یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے محاسبہ نفس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے علم، جانکاری، نالج، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. بڑی اہمیت ہے جانکاری کی، علم کی. اور ہر معاملے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ مولوی بن گیا وہ عالم ہو گیا. نہیں صاحب، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، آپ سے کہا گیا، ہم سے کہا گیا، نبی سے کہا گیا، تو جاننا ضروری ہے. میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں پڑھا رہا ہوں، پڑھا چکا ہوں. آپ ان کے طرز اسلوب کو دیکھیے. جو بھی کتاب، جو بھی پمفلیٹ، جو بھی رسالے انہوں نے لکھے، اعلم وفقک اللہ، اعلم ہداک اللہ، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ. دعائیں جانکاری کی، جان لو، سمجھ لو، بوجھ لو، یقین کر لو، ذہن و دماغ میں بٹھا لو. کیوں؟ پہلے جاننا ضروری ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل. اسی طرح سے صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی ان نقاط اور ان پوائنٹ میں سے ایک ہے جس کی بنیاد پر محاسبہ نفس کیا جا سکتا ہے. ایک بد آدمی، ایک برا آدمی، معصیتوں میں لت پت آدمی، ملوث اور مبتلا آدمی محاسبہ نفس کی آپ کو دعوت نہیں دے گا. لیکن ایک نیک آدمی، دن رات اللہ اللہ کرنے والا آدمی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا آدمی آپ کو محاسبہ نفس کی دعوت دے گا. اور اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ آدمی کو نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے سکھایا ہمیں، بتایا ہمیں. اور اللہ کریم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ہمارے یہاں دوستی کا معیار ہی نہیں ہے. کس سے دوستی ہو رہی ہے؟ یہاں تو جناب علی مال کو دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں لوگ، حسن کو دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں لوگ، خوبصورتی دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں لوگ، جاؤ منصب دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں لوگ. معیار یہ نہیں ہے، معیار ہے دین، معیار ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھا بنو گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برا بنو گے. اسی طرح سے سلام نفسی، اپنے آپ کو بچانا. جو سلبی جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان سے دور رہا جائے. ناپسندیدگی، بغض، عداوت، کراہیت، دوسروں سے انتقام لینے کا جذبہ، یہ سلبیات ہیں، منفی چیزیں، نیگیٹو چیزیں. ان سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. آخر میں غالباً میں آپ کا کافی وقت لے رہا ہوں. آخر میں ایک آدمی جب خواہشات نفس کی تکمیل کرتا ہے، اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے، تو اس سے کیا آثار یا اثرات مترتب ہوتے ہیں. چند اثرات اور برے اور خطرات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جب نفس جو کہتا ہے بندہ اس کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا. اب نفس جو کرے یا نفس جو کہے، نفس جس کی طرف اشارہ کرے، جس طرف چلنے کے لیے آمادہ کرے، وہ چل پڑے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ کہا ہے. یہ نفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جس طرف چاہے چل دے بندہ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق چلتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہ اور معصیتیں اس کے نزدیک کھینچ ہو جاتی ہیں. کچھ نہیں، گناہوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے. کچھ کیا کر رہا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، کس کا گناہ ہے، کیوں گناہ ہے. اور اسی وجہ سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى من تعصیہ. اللہ اکبر. گناہ مت دیکھو، معصیت کی طرف نظر مت اٹھاؤ کہ یہ معصیت ہے، یہ چھوٹی معصیت ہے، یہ بڑی معصیت ہے، یہ متوسط معصیت ہے، یہ میڈیم ہے، یہ اسمال ہے، یہ بگ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. نا، اس کی طرف نہ دیکھو. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى مَنْ تَعْصَاهُ، دیکھو کہ معصیت تم کر کس کی رہے ہو، گناہ جو کر رہے ہو کس کا ہے، خطا جو کر رہے ہو کس کی خطا کر رہے ہو، کس کی شان میں کر رہے ہو. اور اسی وجہ سے میرے بھائی، اگر اللہ رب العالمین نے شرک کے علاوہ یہ فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ تحت المشیہ ہے، اللہ رب العالمین کے مشیت کے انڈر. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اور اگر نہ چاہے تو سزا دے دے. لیکن ایک بات یاد رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ایک بندہ مومن کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس بات پر مواخذہ کر لیا اور پکڑ اس پر کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چھوٹا ہی گناہ تھا،
لیکن جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہمت تم نے کیسے کی گناہ کرنے کی؟ وہ اللہ کی مخالفت ہے نا، وہ اللہ کی معصیت ہے نا، اور اگر اس پر اللہ رب العالمین نے مواخذہ کر لیا تو انسان بچ نہیں سکے گا۔ کیسے گناہ کر لیا تم نے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ بھائی کھلا رہا ہوں میں، پلا رہا ہوں میں، زندگی دے رہا ہوں میں، صحت و جوانی میں دے رہا ہوں، سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے، پھر بھی اتنی ہمت؟ ہم جس کے اندر کام کرتے ہیں، جس کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے؟ اس کو کبھی کبھار جلال آ جاتا ہے کہ بھائی میری مخالفت کیوں کرتا ہے یہ وزارت ادارہ سب سے متعلق۔ تو اگر یہ کہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا مواخذہ کر لیا کہ بھائی تم کو ہمت کیسے ہوئی گناہ کرنے کی، اور اس پر اللہ رب العالمین سزا دے دے، کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، گناہ صغیرہ ہو بھلے۔ تو خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کا ایک برا نقصان یہ ہوتا ہے، اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور معصیتیں اس کے نزدیک کھینچ ہو جاتی ہیں، معمولی سمجھنے لگتا ہے وہ۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ضلالت اور جہالت کے عمیق گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور ارباب بدع جو ہیں، بدعات کے ارتکاب کرنے والے، خرافات مچانے والے، دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے عام طور پر اسی کے شکار ہیں۔ دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے، خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہوئے اس کا نفس کہتا ہے کر لو، کر لیا، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی آ رہا ہے شعبان، آ رہا، دیکھیے کیسے کیسے حلوے پوڑی، اور یہ بلکہ ابھی نہیں، ابھی آپ دیکھ لیں رجب کی 27ویں تاریخ کو کیسے ہنگامے برپا کیے جائیں گے، اور شعبان میں آئے گا 15ویں شعبان کو، دیکھ لیں آپ، یہ سب خواہشات نفسی کی تکمیل ہے، جس کی دلیل قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، وہ خواہشات نفسی کی تکمیل تو ہے۔ آخری بات اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ جو مصدر ہدایت ہے اس سے اعراض کرتا ہے۔ مصدر ہدایت کیا ہے؟ کتاب سنت، قرآن و حدیث۔ جب خواہشات نفس کی تکمیل کرنے لگتا ہے بندہ، تو پھر وہ مصدر ہدایت سے، قرآن سے، حدیث سے اعراض کر بیٹھتا ہے، نہیں مانتا، اپنی چلے گی، اپنے نفس کی چلے گی، اور اپنے نفس کے پیچھے چلے گا وہ۔ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کتاب کیا ہے، سنت کیا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کو۔ تو یہ انتہائی خطرناک جو اثرات ہوتے ہیں اور مضر اثرات جو ہوتے ہیں، وہ نفس کے پیچھے چلنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آخری بات اور آخری پوائنٹ نیا سال کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ سال جو جس کی آج 10 تاریخ ہے 2026 کی، ظاہر سی بات ہے اگر کچھ کرنا جائز ہوتا تو ہجری سال کے اعتبار سے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہجری سال کے مہینے تو انہیں اکثر یاد نہیں ہیں۔ پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا مہینہ کون سا ہے، ہاں جہاں حلوہ پوری ملے گی، جہاں غذا ملے گی، پیٹ کو اطمینان کا اور راحت کا سامان میسر ہوگا، وہ مہینہ یاد ہوگا۔ ربیع الاول یاد رہے گا، شعبان یاد رہے گا، کیونکہ مٹھائیاں ملتی ہیں، خرافات کرنے کو میسر ہوتے ہیں۔
لیکن دیگر مہینوں انہیں یاد نہیں پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا مہینہ کون سا. حالانکہ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، یہ ہماری عبادتوں کے مہینے ہیں، ہم ان مہینوں کی بنیاد پر عبادتیں جانتے ہیں. عبادت کر سکتے ہیں ہم، عبادت کرتے ہیں ہم، عبادت کرنے کے مکلف ہیں ہم. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہجری سال کے اعتبار سے ہے. یہ عیسوی سال بہرحال نہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ہماری عبادات اس سے مربوط اور منسلک ہے. لہذا محاسبہ نفس کے تعلق سے ہمیں یہ بات عرض کرنی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ محاسبہ نفس ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، ہر پل ہونا چاہیے، ہر رات ہونا چاہیے، ہر دن ہونا چاہیے، ہر ساعت میں ہونا چاہیے. اور یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے اور پابند بنایا ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں اور کرتے رہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں، اور اسی کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی ہماری مضمر اور محصور اور مقید ہے. انسان اچھے اعمال کر سکتا ہے اسی بنیاد پر، اور آگے کی ترقیاں اور ترقی کی راہیں اسی سے میسر اور ہموار ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اور دنیا میں بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور عمل کے ساتھ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ محترم کو رب العالمین تندرستی، صحت، عافیت، ایمان والی زندگی کے ساتھ اہل و عیال اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو آپ نے وقت نکالا، ہم سب آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور یہ سعادت مندی ہے ہماری کہ آپ نے جو ہے وقت دیا، درس دیا، اور بہترین نکات سے ہم کو نوازا. رب العالمین آپ کے علم میں، عمر میں، جو ہے علم میں برکت اور زیادہ فرمائے. اور ہماری درخواست رہے گی شیخ محترم سے کہ ہمیں بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. آمین آمین یا رب العالمین. ولکم بالمثل اضعاف. آمین آمین. شیخ اشرف مدنی حفظہ اللہ. جی جزاکم اللہ خیر. ایک بار پھر سے آخر میں شیخ محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کی صحت میں ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے شیخ محترم نے ہمارے لیے ایک قیمتی وقت نکالا. تمام معزز جو ناظرین ہے ان سے گزارش ہے شیخ محترم کے لیے دعا کریں، اور شیخ بھی دعا میں یاد رکھے. اور ہمیں امید ہے کہ جب شیخ کو موقع ملے اور یہ ہمیں اپنے مفید کلام سے محظوظ فرمائیں گے انشاءاللہ العظیم. اس کا اختتام کرتے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام